Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic is about the theories of developmental psychology. اور اس میں جو فرسٹ تھیری ہم ڈسکس کریں گے دس از دا پیاجز کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیری. دس تھیری از بیسکلی اباؤٹ دا چائلڈس کوگنیشنس اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پیاجے نے انہیں اپنی تھیری کے اندر کوگنیٹو ڈیولپمنٹ آف چلڈرنس کو بیان کیا ہے. پیاجے تھیری آف ڈیولپمنٹ کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو میں 2 پارٹس میں ڈسکس کروں گی. فرسٹ پارٹ میں تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دی جائے گی جین پیاجے کے متعلق کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کس طریقے سے کوگنیشن کے اوپر کام کیا. اور سیکنڈ جو لیکچر ہے اس میں ہم سٹیجز آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے ان کو اسٹڈی کریں گے. جین پیاجے جو کہ سوئٹزرلینڈ کے رہنے والے تھے وہ نہ صرف ایک بہترین سائیکولوجسٹ تھے بلکہ بایولوجسٹ اور ایک مفکر بھی مانے جاتے ہیں. شروع میں انہوں نے 1920 میں الفریڈ بینے کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا شروع جب کیا سائیکولوجی پر تو اس وقت وہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے متعلق جو ہے وہ کام کر رہے تھے الفریڈ بینے کے ساتھ. اور انہوں نے وہاں سے جو ہے دیکھا کہ وہ بہت سے ایسے کوسچنس ہیں جو کہ بچے یعنی اسٹوڈنٹس جو ہے جو کہ چھوٹے بچے ہیں وہ اب نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ ایڈلٹس اس کو کر رہے ہیں. اور تو یہاں انہیں تھوڑی سی تشویش ہوئی اور انہوں نے بچوں کی کوگنیشن کے اوپر جو ہے کام کرنا شروع کیا. اس سے پہلے جو ہے وہ یہ مانا جاتا تھا کہ چائلڈ از دا مینیچر فارم آف ایڈلٹس یعنی بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کی ایک چھوٹی فارم یعنی مینیچر فارم جو ہے وہ ہوتے ہیں. لیکن پیاجے نے اپنی تحقیق سے اس چیز کو رد کیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا بلکہ بچے جو ہیں وہ پیسیو نہیں ہوتے ماحول سے بلکہ وہ اپنی وقوفی نشو نما کے خود یعنی معمار ہوتے ہیں. اور ان کے نزدیک پیاجے کے نزدیک علم حاصل کرنے کے لیے قابلیت عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے انہوں نے پختگی یا میچوریشن کو جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. اور پیاجے کے نزدیک پختگی آموزش اور تجربات کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا بچے کی کوگنیٹو نشوونما اتنی ہی اسٹرانگ ہوگی یعنی اس کی ذہنی نشوونما. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی ارد گرد کی چیزوں سے سیکھتے ہیں. بچے اپنے ٹائم بینگ جو ان کا ٹائم گزرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی جیسے جیسے ان کی میچورٹی میں اضافہ ہوتا ہے پیاجے کے مطابق اتنا ہی بچوں کی ذہنی نشوونما جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اسی لیے پیاجے نے عمر کو یعنی ایج فیکٹر کو بہت زیادہ اہمیت دی. پیاجے جو ہے ان کے مطابق 2 چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک تو وہ تمام پروسیجرز یعنی کہ وہ تمام کمپوننٹس جو کہ ذہنی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کہ بچوں کی جو سٹیج ہیں مختلف سٹیجز آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ وہ بھی پیاجے نے اپنی تھیری کے اندر جو ہے وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ پیش کی ہے. پیاجے نے یہ تمام جو چیزیں تھیں نہ صرف اپنے بچوں کو انہوں نے آبزرو کیا بلکہ اور دوسرے بچوں پر بھی بہت سارے تجربات کیے اور اپنی سال کی محنت کے بعد پیاجے کی تھیری جو ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بہت زیادہ سکسیسفل ہوئی. اسی لیے پیاجے کو فادر آف چائلڈ سائیکولوجی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ان کی ریسرچ جو ہے نہ صرف سائیکولوجی میں استعمال ہوتی ہے بلکہ دوسری فیلڈز یعنی کہ ایجوکیشن اور اس کے علاوہ لائف کے اور دوسری جگہوں پر جہاں پر بچوں کو انڈرسٹینڈ یعنی ان کی مینٹل صلاحیت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے آج بھی پیاجے کی تھیری کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو یوز کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس اب ہم بیسک کانسیپٹس آف پیاجیز تھیریز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں اور وہ کیا فنکشن کرتے ہیں. اسکیما کیا ہوتا ہے, ایڈپٹیشن یا ایزیمولیشن پروسیس کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے بچہ نئے اسکیما کے اندر کو اپنے پرانے اسکیما کو میں اکوموڈیٹ کرتا ہے, ایکولیبریم سٹیج کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ہم جو ہے اس پہ اسٹڈی کریں گے.
Schema. Schemas are the basic building blocks of knowledge and enable us to form a mental representation of the world. پیاجے نے 1952 میں کہا کہ اسکیماز جو ہوتے ہیں وہ بیسک بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں نالج کے، اور یہ ہمارے جو ورلڈ جو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہماری ذہنی ریپرزنٹیشن، اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور پیاجے کے نزدیک چلڈرن جو ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں، اپنے مینٹل ریپرزنٹیشنز ان اسکیماز کے ذریعے سے بناتے ہیں. اس کو ہم ایزی وے میں اس طرح سے سمجھیں گے کہ جب بھی بچہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا ایک تصور اس کے مائنڈ میں آتا ہے، یا ایک اسکیچ، یا اس کو کوئی میننگ جو ہے وہ اپنے ارد گرد نالج یا بڑوں کی رہنمائی کی وجہ سے اس کو دیتا ہے، اور وہ اس کا ایک اسپیسیفک اسکیما بن جاتا ہے. فار ایگزامپل مما، اس کی نزدیک جو ٹوائز ہیں ان کے نیمز، مختلف جو چیزیں ہیں جو کہ وہ اس کے یوز میں آتی ہیں، ہر ایک کا وہ ایک الگ الگ اسکیما بناتا چلا جاتا ہے. اب یہ جو اسکیما جو ہوتے ہیں یہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، یا یہ اسکیماز جو ہوتے ہیں اس کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. انہی اسکیماز میں فار ایگزامپل، جیسے اگر ہم اس کو اور مزید سمجھنے کے لیے کریں کہ وہ ایک برڈ کو دیکھتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کی ایک چونچ ہے، پر ہیں، دو ٹانگیں ہیں، ٹیل ہے، اور وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ دس از ککو یا چڑیا. اب اس کے مائنڈ میں ایسی چیز جو کہ ایک چونچ اس کی ہے، یا اس کے دو پر ہیں، ٹیل ہیں، اس کو وہ اب ککو کا نام جو ہے وہ دیتا ہے. اب اس کا یہ اسکیما جو ہے وہ برڈ کے متعلق بن جاتا ہے کہ برڈ جو ہے جو یہ خصوصیت رکھتا ہے، یا یہ چیزیں جس چیز کے اندر ہوں گی وہ برڈ یا پرندہ یا ککو بنے گا. ایڈاپٹیشن کیا ہوتا ہے؟ ایڈاپٹیشن it is a transition from one stage to another. Jean Piaget viewed intellectual growth as a process of adaptation to the world. اس کو ہم مزید اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک چیز سے دوسری چیز کے اندر کوئی چیز کنورٹ کی جاتی ہے، یا ایک اسکیما سے دوسرے اسکیما کے اندر جو ہے ہم شفٹ ہوتے ہیں، تو وہ اسٹیج ایڈپٹیشن کہلاتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ہم ایزیمولیشن کو دیکھیں گے کہ ایزیمولیشن کیا ہے. Piaget believed that assimilation occurs when a child fits in new information into his existing schemas or dealing with a new situation using a previously learned schema. یعنی پیاجے کے مطابق جب بچہ کوئی ایک نئی چیز دیکھتا ہے اور وہ اس کے پہلے اسکیما کے اندر فٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو بچے کا مائنڈ جو ہے یا اس کے ذہن کے اندر ایک ڈس ایکویلبریم اسٹیٹ آتی ہے. اب وہ اس نئے اسکیما کو پہلے والے اسکیما کے اندر کیسے اڈیپٹ کرتا ہے یا کیسے سیٹ کرتا ہے، دس از کالڈ دا ایزیمولیشن پروسیس کہلاتا ہے. یہ اس کو مزید ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ اس نے پہلے جو ایک پرندہ دیکھا اور اس نے اس کا نام یا اس کا اسکیما اس کے مائنڈ میں ککو کے نام سے ہوا. اب ککو برڈ جو ہے، اب وہ کسی اس سے ملتا جلتا کوئی اور پرندہ دیکھتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل وہ کوے کو دیکھتا ہے، تو اب وہ اس کو بھی ککو ہی کہتا ہے. اب یہاں پر بڑے جو ہیں یا اس کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ککو نہیں ہے، تو اس کے مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے اگر یہ ککو نہیں ہے، حالانکہ اس کی بھی چونچ ہے، دم ہے، پر ہے، اور یعنی یہ اس سے ملتا جلتا ہے جو ککوز کو کہا گیا، تو وٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک ڈس ایکویلبریم کنڈیشن اس کے مائنڈ میں آتی ہے. تو دین اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ پرندہ تو ہے، لیکن چونکہ اس کا رنگ اور اس کی شکل یا تھوڑی چینج ہے، تو اس لیے اس کو ہم جو ہے وہ کوا کہتے ہیں.
تو یہاں بچہ جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے کہ ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے نیم ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس طریقے سے اس کا ایک اور نیا اسکیما جو ہے وہ اس کے لیے تیار کر لیتا ہے اور اس طرح اس میں پہلے والے اسکیما کے اندر جو ہے اس کو سیٹ کر لیتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے ذہن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو کس طریقے سے آبزرو کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو آپس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسی طریقے سے ان کی کوگنیشن یا مینٹل نالج جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. Then this accommodation refers to changing existing schema as a result of experience and observation. یعنی accommodation سے مراد وہ چینجنگ ہے وہ جو کہ ان کے تجربات یا observation کی بدولت جو ہے وہ چینج پوزیشن جو ہے ان کے سکیماز کے اندر آتی ہے. This happens یہ اس وقت ہوتا ہے when the existing schemas does not work، جبکہ جو پہلے سے موجود اسکیما ہے وہ ورک نہیں کرتا and need to change to deal with a new object or situation، اور ایک نیا اسکیما بنانا پڑتا ہے نئی سچویشن اور نئے آبجیکٹ کے مطابق. تو یہ تمام مرحلہ جو ہے وہ اکوموڈیشن کہلاتا ہے. اس طریقے سے بچے جو ہیں وہ اپنی کوگنیشن کے اندر اضافہ، ذہنی استطاعت کے اندر اضافہ کرتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ایک اسکیما، دو اسکیما، اس طریقے سے مختلف چیزوں کے اسکیماز بنتے چلے جاتے ہیں. بچے کا ذہن جو ہے وہ ٹائم بائی ٹائم ایکسپینڈ چیزوں کو اپنے اندر ابزارو کرتا چلا جاتا ہے اس پروسیس کے تحت، اور اس کی نالج کے اندر ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی کوگنیشن جو ہے اس چیزوں کے متعلق جو ہے اس کی نالج جو ہے اس وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں پیاجے نے بہت سٹڈیز کے بعد جو ہے کی اور اس کے اندر جو تھی ان کی سالہ سال کی محنت جو تھی وہ درکار تھی. انہوں نے بہت سارے بچوں کے اوپر جو ایکسپیریمنٹ کیے اور وہ کوسچن جو سب سے پہلے شروع میں جب وہ میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ وہ الفریڈ بینے کے ساتھ جب وہ ریسرچ کر رہے تھے اور ٹیسٹنگ پر، اور انہوں نے یہ چیزیں آبزرو کی کہ بہت سے کوسچنز ایسے ہیں جو یہاں پر ہائی لیول کی جو ہے وہ ریزننگ یوز ہوتی ہے یا ایبسٹریکٹ ریزننگ یوز ہوتی ہے یا لاجیکل باتیں یوز ہوتی ہیں، تو وہ چھوٹے عمر کے بچے جو ہے وہ اس کو نہیں کر پاتے ہیں اور وہ سولو نہیں کر پاتے ہیں. اٹس مین کہ ان کی نالج میں ابھی اضافہ نہیں ہوا ہوتا یا ان کی کوگنیٹیو جو لرننگ ہے وہ بھی اتنی میچیور نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس لیول کے کام کو یا کوسچنز کو حل کر سکیں. اور انہوں نے یہ بات بھی پروف کی کہ بچہ جو ہے وہ ہر سٹیج پر ڈیفرنٹ سٹیجز کے اندر جو ہے یعنی لائف کی چیزوں کو جو ہے وہ گین کرتا ہے اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ کام ہوتا ہے. ہم نیکسٹ اپنے لیکچر کے اندر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مختلف سٹیپس جو ہیں ان میں پیاجے نے کوگنیٹیو لرننگ کے بارے میں بتایا اور وہ سٹیجز انہوں نے جو ڈسکس کی کوگنیٹیو لرننگ کے بارے میں، ڈیولپمنٹ کے بارے میں، وہ ہم جو ہے وہ اس کے اندر اسٹڈی کریں گے. اس کے علاوہ وہ بات جو بچوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ منیچر فارم آف ہیومن بینگس ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کے ایک چھوٹی جو ہے وہ فارم ہم کہہ سکتے ہیں کہ، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. بچے جو ہیں ان کی اپنا جو ہے وہ کوگنیٹیو پروسیس ہوتا ہے جو کہ برتھ کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اس کے اندر امپرومنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ تمام سچویشن جو کہ ابھی ہم نے دیکھی ان کو ہم سم اپ کریں گے یہاں پر. یہ لاسٹ ڈائیگرام جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پورا پروسیس جو ہے جو بھی ہم نے سمجھا اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جب پہلا اسکیما بچے کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کا دیکھتا ہے اور اس کو اپنے مائنڈ کے اندر اڈاپٹ کر لیتا ہے. مثلا اس نے ایک برڈ کو دیکھا اور اس کا نام جو ہے اس نے کوکو دیا. اب جو ہے یہ اس کی ایکولیبریشن فارم ہوتی ہے یعنی وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. لیکن جب ایک نئی سچویشن اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے، مثلا اس نے اسے ملتے جلتے ہوئے اور پرندے دیکھے اور جب اس نے اس کا وہی نام لیا تو اس کو بتایا گیا کہ نو دس از ناٹ آرٹ اے کوکو بٹ دس از اندر برڈ.
تو اب ایک نئی سچویشن اس کے مائنڈ میں کریٹ ہو گئی جو کہ ڈس ایکویلیبریم جو ہے وہ فارم بن جاتی ہے. اور جب اس کو نیا نام وہ سیکھ جاتا ہے اور نیا اسکیما اس کو دے دیتا ہے تو وہ دین پھر اکوموڈیٹ کر لیتا ہے اپنی نالج کو اگین، تو یہ پھر دوبارہ سے ایکویلیبریم سچویشن میں آ جاتا ہے. یہی تمام سچویشن یہ آپ لوگ جب اپنے ساتھ بھی اس لیول پر یعنی ایڈولیسنس یا ہم 18 ایئرس میں بھی ہم یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ نالج جیسے جیسے کوگنیٹیو لرننگ جو ہے چیزوں کو نئی چیزوں کو ہم سیکھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسٹربنس فیل کرتے ہیں جب تک ہم اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر جاتے یا ہم کوئی ایک نیا اسکیما اس کے لیے جو ہے وہ بلڈ نہیں کر لیتے ہیں. تو کوگنیٹیو امید ہے کہ یہ کمپوننٹس آپ کو جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. یہ پیاجے کی کوگنیٹیو لرننگ کے اہم ستون ہیں اور ان کو سمجھنے کے بعد ہی ہم اس کے نیکسٹ کمپوننٹ یعنی کہ سٹیجز آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. آپ نہ صرف ان لیکچرز کو اچھے غور سے سنیں بلکہ ان کو تیار بھی کریں کیونکہ لاسٹ میں جو ہے وہ ان کے متعلق جو ہے وہ آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا اور یہی آپ لوگوں نے اپنے اینول ایگزامز کے لیے بھی ان چیزوں کی تیاری کرنی ہے. تھینک یو سو مچ. جین پیاجے جو کہ ایک ماہر سوئس سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے اپنی کوگنیٹیو تھیوری میں مختلف سٹیجز آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے بچوں کی پیش کی ہیں اور یہ سٹیجز جو ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ان کو اسٹڈی کریں گے. جیسے میں نے اپنے پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ پیاجے نے بچوں کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پر ایک لمبے عرصے تک کام کیا اور ان سب کے نچوڑ جو ہے وہ اپنی کوگنیٹیو تھیوری میں انہوں نے پیش کیا. Piaget's stages of cognitive developments are divided on 4 parts یا on 4 stages. These stages are the number 1 is the sensory motor stage, number 2 is the pre-operational stage, number 3 is the concrete operational stage and number 4 is the formal operational stage. یعنی پیاجے نے اپنی کوگنیٹیو تھیوری میں 4 مراحل یا 4 انہوں نے اس کو منازل پر پیش کیا. پہلی جو ہے وہ حسی حرکی درجہ، نمبر 2 قبل عملی درجہ اور نمبر 3 ٹھوس عملی درجہ اور نمبر 4 رسمی عملی درجہ پر مشتمل ہے. یہ 4 مراحل جو ہیں یا یہ 4 سٹیجز جو ہیں وہ بچوں کی ڈیولپمنٹ یعنی ان کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بتاتی ہیں. اس پکچر میں پیاجے کی 4 سٹیجز کو دکھایا گیا ہے. فرسٹ سٹیج جو کہ سینسری موٹر سٹیج ہے، اٹ اسٹارٹ فرام برتھ ٹو 2 ایئرس یعنی پیدائش سے 2 سال کی عمر تک ہوتی ہے. سیکنڈ ون از دا پری آپریشن سٹیج یا قبل عملی درجہ جو کہ 2 سے 7 سال کی عمر تک ہے. اور نمبر 3 کنکریٹ آپریشن سٹیج یا ٹھوس عملی درجہ جو کہ 7 to 11 ایئرز ہے. اور لاسٹ یا فورتھ ون از دا فارمل آپریشن سٹیج یا رسمی عملی درجہ جو کہ 12 to above پر جو ہے وہ مشتمل ہے. فرسٹ سٹیج کو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں. دس از اے سینسری موٹر سٹیج. سینسری موٹر سٹیج جیسے میں نے پہلے بھی بتایا یہ برتھ سے سٹارٹ ہوتی ہے یعنی پیدائش سے لے کر بچے کی پیدائش سے لے کر 2 سال کے عمر تک کی جو سٹیج ہے اس کو پیاجے نے سینسری موٹر سٹیج کا نام دیا ہے. یہ وہ سٹیج ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مین چیزیں جو ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ کو سیکنڈ ڈائیگرام میں دکھائی گئی ہیں کہ یہ 2 مین چیزوں پر مشتمل ہے. سینسری موٹر یعنی کہ سینسز اور نمبر 2 موٹر یعنی حرکی. یعنی اس عمر میں بچہ اپنی سینسز تمام جو اس کی سینسز ہوتی ہیں ان سے ہیلپ لیتا ہے اور موٹر یعنی اس کی حرکی جو حرکات ہوتی ہیں ان دونوں کی مدد سے جو ہے وہ سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے. یعنی اس کی کوگنیشن میں یہ 2 مین چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں. پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک کے اس دور میں پیاجے بیان کرتے ہیں کہ بچے اپنی
زیادہ جو کچھ سیکھتے ہیں، جو کچھ لرن کرتے ہیں، وہ اپنے سینسز کے ذریعے سے کرتے ہیں اور اپنی موٹر ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے سیکھتے ہیں۔ پیاجے سجیسٹ دیٹ چائلڈ ایکسپلور دا ورلڈ تھرو ٹچنگ، سینگ، ہیئرنگ، سکنگ اینڈ گراسپنگ۔ بچے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے کے اندر جو ہے وہ پیدائشی طور پہ ہی، یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہی یہ 5 سینسز جو ہے وہ قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں اور وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دنیا جو ہے، نالج کی دنیا، اس کی کوگنیشن جو ہے، اس کی جو معلومات ہے وہ ان 5 سینسز کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی موٹر ایکٹیویٹیز جو ہیں، یعنی اس کے باڈیلی ایکشنز اور موٹر ایکٹیویٹیز، موسٹ کامن از سکنگ۔ ان میں جو موسٹ کامن ہے وہ سکنگ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں پریویس سلائیڈ میں بھی آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ ہر چیز کو جو ہے وہ منہ کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ جو بھی چیز آپ اس کو پکڑاتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ ہے، اس کا ٹوائز ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو موسٹلی اس کو منہ میں جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اور اس تمام ایکٹیویٹی سے جو ہے وہ بچے سیکھتے ہیں۔ تو یہ تمام جتنی بھی اس کے ریفلیکس ایکشنز ہیں، یہ اس کی لرننگ اور اسپیشلی کوگنیٹیو لرننگ میں کافی جو ہے وہ ہیلپ اس کی کرتے ہیں۔ دین ہم اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ اس پیریڈ کے اندر چیز ہے وہ ہے آبجیکٹ پرماننس۔ آبجیکٹ پرماننس یعنی کہ جس کو استقرار اشیاء کہتے ہیں اردو میں، یعنی چیزوں کی موجودگی کا ادراک ہونا یا اس کی چیزوں کے بارے میں جاننا۔ تو آبجیکٹ پرماننس کیا ہے؟ It refers to child's understanding that objects and persons exist even when they are out of sight۔ یعنی یہ بچوں کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کا سمجھنا ہے چیزوں کا، کہ چیزیں اور لوگ اگر موجود نہیں بھی ہیں، یعنی آؤٹ آف سائٹ ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے، تب بھی اس کی موجودگی کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ موجود ہیں۔ عموماً پہلے 5 ماہ میں جو ہے بچے کی آبجیکٹ پرماننس کے بارے میں اگر ہم کہیں تو وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف سائٹ، آؤٹ آف کہ بچہ جو ہے وہ جانتا ہے چیزوں کے بارے میں، کہ جب وہ چیزیں ان کے آؤٹ آف سائٹ ہوتی ہیں تو آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتی ہیں، یعنی جو چیز اس کو نظر آ رہی ہے اس وقت تک اس کو اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک ٹوائز جو ہے اس کے پاس ہے، کھلونا کوئی آپ نے اس کو دیا ہے، اور اس کی پرماننس وہ محسوس کرتا ہے اس وقت، لیکن اگر آپ اس کو چھپا دیتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اس کو بھول جائے گا، یعنی اس کو دکھائی دینا بند ہو گیا وہ کھلونا، تو وہ اس کو جو ہے وہ بھول جائے گا۔ لیکن 6 ماہ کی عمر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اس چیز کو جان جاتا ہے کہ چیزیں اگر ان کو نظر نہیں بھی آ رہی تو دین بھی وہ موجود ہوتی ہیں، یعنی ان کی پرماننس کو وہ محسوس کرتا ہے۔ جیسے اگر آپ اس کا کوئی پسندیدہ ٹوائے لے لیتے ہیں 6 ماہ کی عمر کے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اس کو ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے احتجاج کرتا ہے، اور اس کو اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ In this stage, they also learn to start experimenting with trial and error to get attention۔ اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس کے اندر بچے جو ہیں وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے، یعنی بار بار کوشش کرنا اور پھر غلطی کرنا، اس سے بھی جو ہے نہ صرف توجہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں ان چیزوں سے سیکھتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں۔ پیاجے کی کوگنیٹیو سیکنڈ سٹیج جو ہے، دس از کالڈ دا پری آپریشن سٹیج یا قبل عملی درجہ، جو کہ 2 سال سے لے کر 7 سال کی عمر پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سٹیج جو ہے اس کو ہم پیاجے نے 2 پارٹس میں جو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ فرسٹ ون از دی پری کنسیپچل فیز، جو کہ 2 سے 4 سال کی عمر پر مشتمل ہے، اور سیکنڈ از دی انٹیوٹیو فیز، اور یہ فیز جو ہے یہ 4 سال سے 7 سال کی عمر پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے ہم فیچرز دیکھیں گے کہ پری آپریشن سٹیج کی کیا خصوصیات ہیں اور بچے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس۔ دی ہال مارک آف دس اسٹیج از دا ایمرجنس آف لینگویج۔ اس اسٹیج کی اگر ہم سب سے بڑی خصوصیت دیکھیں تو بچہ اس ایج میں یا اس اسٹیج کے اندر جو کہ پری آپریشن اسٹیج ہے، اس میں لینگویج یعنی زبان پہ جو ہے وہ کافی حد تک مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ نہ صرف لفظوں کو بولتا ہے بلکہ ان کے میننگز کو بھی سمجھنے لگتا ہے،
اور اس کا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنے لگتا ہے. اسی لینگویج کی وجہ سے وہ اپنی بات کو، اپنے اوپینین کو یا اپنے پوائنٹ آف ویو کو دوسروں تک پہنچانے کے قابل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو دنیا ہے وہ سمبولک چیزوں کے گرد گھومتی ہے. چلڈرن نو بگین ٹو یوز ورڈز اینڈ پکچر ٹو ریپرزینٹ آبجیکٹس. آپ اس سے جو ہے اس کے ٹوائز کے بارے میں، اس کی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ایک سٹوری سن سکتے ہیں. وہ سمبولیکلی چیزوں کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امیجینیشن کے اندر جو ہے بچہ جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے، اور اس کی امیجنری چیزیں یا جو چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں یا جن چیزوں کو وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، اپنے ٹوائز کو، ان سے جو ہے وہ کافی چیزیں یا اس کی نالج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ امپروو ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ان کے اوپر جو ہے ورک کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز امیٹیٹنگ کی، کہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نقل اتار سکتا ہے. اور ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ارد گرد جو بڑے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بچہ اسی طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے، اور ویسے ہی جو ہے وہ چیزوں کو لرن کرتا ہے یا سیکھتا ہے جیسے ارد گرد اس کے ماحول ہوتا ہے. تیسری خصوصیت جو اس پیریڈ کی ہے، دس از دا ایگو سینٹرک. ایگو سینٹرک مین کہ بچہ جو ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، یا وہ صرف اپنے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں جو ہے وہ دیکھتا ہے. اس کو اس ایج کے اندر اس بات کی غرض نہیں ہوتی کہ دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہے کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. تو یہ ایج جو ہے وہ ایگو سینٹرک ایج جو ہے کہلاتی ہے. چائلڈ تھنکس انٹیوٹیولی ریدر دین لاجیکلی. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس عمر کے اندر بچہ اپنی لاجک یا دلائل سے زیادہ جو ہے وہ امیجینیشنز یا اس کی جو بھی اس کی انسٹکٹس یا جو اندر جو اس کے مائنڈ میں جو باتیں آتی ہیں وہ ان کے مطابق ہی جو ہے وہ سوچتا ہے اور ورک کرتا ہے، اور اس کو لاجکس یا دلائل جو ہے اسے اپنی بات جو ہے وہ پروف کرنے کے ابھی قابل وہ نہیں ہوتا ہے. اس ایج کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ایبسنس آف کنزرویشنز اینڈ ریورسبلٹی جو ہے یہ دونوں چیزیں بھی جو ہے اس ایج کے پری آپریشن سٹیج کے اہم جو ہے فیکٹر مانے جاتے ہیں. وٹ از دا کنزرویشن کیا ہے، یہ ہم نیکسٹ سٹیج کے اندر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا، جیسے ابھی پریویس سلائیڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس ایج کے اندر اگر بچے کو ایکول کوانٹٹی جو ہے جیسے واٹر کی دکھائی گئی ہے، اور اس کو جب ہم ایک بڑے باؤل میں ڈالتے ہیں اور ایک لمبے یا تھن باؤل کے اندر یا گلاس کے اندر ڈالتے ہیں، تو بچے سے جب اس ایج کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کس میں ہے، تو وہ جو زیادہ دکھتا ہے پانی، یعنی لمبائی کے روپ گلاس میں، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی زیادہ ہے. حالانکہ کنزرویشن کا جو لا ہے یا کنزرویشن جو ہے اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کوانٹٹی جو ہے وہ ایکول ہے دونوں کے اندر، اور ان کے سائزز سے جو ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ریورسبلٹی کا اگر ہم دیکھیں تو اس ایج کے اندر جو ہے بچے چیزوں کے عدل بدل کے متعلق جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نہیں جان پاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک چیز ان کے سامنے پیش کی گئی ہے اور وہی چیز جو ہے وہ دوسرے کنسیپٹ سے پیش کی گئی ہے، تو وہ ان کو آپس میں ہم چینج کر دیتے ہیں، تو وہ اس چیز کو جو ہے اس عمر میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ لاجک جو ہے اس ایج کے اندر جو ہے وہ اس سے بچے The third stage of Piaget theory is concrete operation stage, and this stage is starting from 7 years and to 11 years. The main aspect of this stage is the development of logical learning. یعنی یہ ایج جو کہ 7 سال سے 11 سال پر مشتمل ہوتی ہے، اس عمر کے اندر یا اس سٹیج کے اندر جو ہے وہ بچے لاجیکل لرننگ یعنی سیکھ جاتے ہیں، وہ دلائل کو سیکھ جاتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے اندر کیا لاجک جو ہے اس کے اندر موجود ہے.
جس کی مدد سے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ جو ہے اس عمر میں آ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. And sociocentric, they observe other people's viewpoint and differences. ہم نے پریویس جو سٹیج پہ دیکھا کہ بچے جو ہے اس سٹیج پہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں، یعنی ان کو صرف اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس سے غرض ہوتی ہے، انہیں دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے غرض نہیں ہوتی. لیکن اس سٹیج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اب ایگو سینٹرک سے نکل کر نئے نئے کنسیپٹ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لاجک لرننگ سیکھتا ہے، اور اسی کیفیت کی وجہ سے یا اسی جو یعنی کہ اس کی کوگنیشن کے اندر امپرومنٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر بہتر انداز میں سوچنے لگتے ہیں، اور جو دوسروں کو کے پوائنٹ آف ویو کو بھی جو ہے وہ نہ صرف دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں بلکہ ان کے ڈفرینسز کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس طریقے سے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سوشیو سینٹرک اس ایج کے اندر ہو جاتے ہیں. دین وقوف کی یا کوگنیشن کے امپرومنٹ کی وجہ سے سیریل آرڈرنگ آلسو ڈیولپ ان دس اسٹیج. اس اسٹیج میں بچے نہ صرف چیزوں کو ترتیب سے رکھنا جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں بلکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ چیزوں کو ان کی خصوصیت کے مطابق کس طرح سے ان کی آرڈرنگ کی جا سکتی ہے، یعنی بڑے چھوٹے کی مناسبت سے، حجم سائز کی مناسبت سے ہم چیزوں کی کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو آرڈر فارم میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے بچہ اس عمر میں سیکھتا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کوگنیٹیو اس کی جو لرننگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ امپروو کرنا جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے یا امپروو کر چکی ہوتی ہے. دین ریورسبلٹی، جو کہ ہم نے پچھلے پریویس اس میں دیکھا کہ اس سٹیج کے اندر یہ چیز جو ہے بچوں کے اندر نہیں ہوتی ہے، which is the understanding that many objects can be changed and returned to their original conditions. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت سے آبجیکٹ جو ہیں وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں اور وہ واپس اپنے اوریجنل کنڈیشن میں واپس بھی آ سکتے ہیں. اس ایج کے اندر بچہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مادے کی اگر کوئی بھی سچویشن کیفیت ہے تو اس کو کس طریقے سے ایک سچویشن سے ایک دوسری سچویشن کے اندر جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے، یا جیسے کہ اب اس ایج کے اندر ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ 2+2 is 4 and 4 - 2 is 2. یعنی کہ اگر ہم یعنی لاجیکل میتھمیٹیکل ریزننگ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ چیزوں کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. Then conservation refers to understanding that number of objects or amount of liquid remain the same even when appearance changes. یعنی اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواہ مادے کو دوبارہ ترتیب دے دیا جائے لیکن اگر اس میں سے نہ کچھ نکالا جائے نہ اس میں ڈالا جائے تو مادے کی یعنی کہ دو برابر کی کیفیتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ برابر رہتی ہیں. اور اس چیز کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو رول ہے، دس از کالڈ دا کنزرویشن. کنزرویشن یہ کہلاتا ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی پچھلی سلائیڈ میں آپ لوگوں کو کہ بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اگر ایکول پانی کو لمبے والے گلاس میں ڈالا گیا اور بڑے باؤل میں ڈالا گیا تو اسے یہ لمبے پری آپریشن پیریڈ میں وہ کہے گا کہ جو پانی زیادہ دکھتا ہے وہ زیادہ ہے. لیکن اس سٹیج کے اندر ہم دیکھیں گے نیکسٹ سلائیڈ میں آپ لوگ اس چیز کو آبزرو کریں گے کہ بچہ انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے کہ کس طریقے سے مادے کی حالت جو ہے وہ ایکول رہتی ہے چاہے اسے جس مرضی جو ہے حجم کی چیز کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے. اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ آپریشن سٹیج میں جو ہم نے کنزرویشن لا کو ڈسکس کیا تھا وہ یہاں پر اس کو سمجھایا گیا ہے. اور اس سٹیج میں چاہے ہم جس بھی کنٹینر میں چاہے وہ لمبا ہو یا چوڑا ہو وہ پانی کو یا کسی لیکوڈ چیز کو ڈالتے ہیں تو بچہ انڈرسٹینڈ کر دیتا ہے کہ چونکہ کوانٹٹی وہی ہے تو اس لیے یہ دونوں ایکول ہیں. اور اس ایج تک آ کر اس کے اندر
چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کافی حد تک میچور ہو چکی ہوتی ہے۔ Formal operation stage. This is the last stage of Piaget's theory and it starts from 12 to adulthood. یعنی یہ پیاجے کی آخری اسٹیج ہے اس کے کوگنیٹیو ماڈل کی، اور اس میں جو اس کی عمر ہے وہ 12 سال سے ایڈلٹہوڈ تک جو ہے اور آن ورڈ یہ جاری رہتی ہے۔ اس کے مین فیچرز اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں اب بچہ اپنی کوگنیٹیو طور پر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ جو ہے، تجریدی جو تھاٹ ہوتی ہے وہ ایڈاپٹ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ایبسٹریکٹ تھاٹ اینڈ ہائپوتھیٹیکل تھنکنگ ایمرجز ان دس ایج، یعنی اس ایج کے اندر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب چیزوں کو نہ صرف سمجھ سکتا ہے بلکہ اپنے مائنڈ سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ سجیسٹ بھی کر لیتا ہے۔ وہ جو سوچتا ہے، جو چیزیں مفروضات بناتا ہے ان کے متعلق جو ہے وہ اب اس کی جو تھاٹ ہوتی ہے وہ کافی حد تک لاجیکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یعنی لاجک کے ساتھ جو ہے دلائل کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ نمبر 2 is the problem solving without trial and error۔ اور اب یہ وہ ایج ہوتی ہے جب وہ، جیسے ہم نے پریویس ایجز میں دیکھا تھا کہ وہ بار بار تجربات کرتا ہے اور پھر اس سے کسی چیز کو، مسئلے کو سولو کرتا ہے، لیکن اس ایج تک وہ بہت سی چیزوں پر جو ہے وہ وداؤٹ ٹرائل اینڈ ایرر جو ہے وہ ان کی کو حل کرنے یا ان کو سولو کرنے کو مسئلوں میں جو ہے وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے۔ دین پرفارمنگ مینٹل آپریشنز وداؤٹ نیڈنگ فزیکل اسسٹ، اور بہت سے مینٹل ذہنی ایسے کام جن کے لیے وہ فزیکل اسسٹنس کی بجائے ان کو جو ہے اپنے ذہن سے ان کو حل کر لیتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی، جیسے میتھس کو اگر آپ دیکھتے ہیں میتھمیٹک کے اندر، تو اب بچہ جان جاتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ فارمولاز کو کس طرح سے پٹ اپ کرے گا، یا اگر وہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے کسی چیز کے اوپر تو اب وہ اپنی جو پہلے سے معلومات ہوتی ہے ان کی مدد سے جو ہے وہ کوئی سالڈ اور کنکریٹ قسم کے جو ہے وہ اور ڈیسیزن لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایج تک آ کر بچے جو ہے، موسٹلی بچے جو ہے وہ ڈیسیزن میکنگ جو ہے وہ کرنا سیکھ جاتے ہیں، یعنی اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں۔ اور اس ایج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، کس فیلڈ کے اندر انہوں نے جانا ہے، تو کافی حد تک ان کی سوچ جو ہے وہ میچور ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن پیاجے نے بعد میں اس کے اندر تھوڑی سی کچھ ترمیم بھی کی تھی، اور ان کے مطابق یہ فارمل آپریشن سٹیج جو ہے جس میں بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ایبسٹریکٹ تھاٹ یا اس کی جو ڈیسیژن میکنگ اور پرابلم سولونگ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ سکسیسفل جو ہے وہ کتنے اس کے نزدیک جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ 12 سال میں ہی ہو، یہ تھوڑا سا آن ورڈ بھی جا سکتی ہے، اور اس نے اس کو ٹل 19 ایئرس تک جو ہے ایکسپینڈ کیا ہے۔ اینی ہو، دیز آر آل دی stages, 4 stages of cognitive theory which is discussed by Jean Piaget in his cognitive model اور cognitive development theory۔ ہوپ سو بچوں کے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب کچھ اس کے اوپر تھوڑا سا کرٹیسزم بھی ہوا تھا، اس کو بھی ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پیاجز تھیریز پر جو کرٹیسزم ہوا جو دیکھنے میں آتا ہے وہ کچھ یوں تھا۔ نمبر 1، the children from one stage to another are neither as clear cut nor as sweeping as Piaget implies۔ بہت سے ماہرین نے بعد میں اس تھیری کو ڈسکس کیا، اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کوگنیٹیو تھیری آج بھی یوز کی جاتی ہے، آج بھی ڈسکس کی جاتی ہے، نہ صرف سائیکالوجسٹ بلکہ ایجوکیشنسٹ بھی اس کو اس پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ اعتراضات جو اس پر ہوئے تھے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جو اسٹیجز ڈسکس کی گئی ہیں ان کے اندر جو ایج بچوں کی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایج اتنی ہی ہو، یہ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، children can understand far more than Piaget gave them credit for۔ اور یہ بھی اس پر ڈسکس ہوا کہ ان سٹیجز کے اندر
جو بچوں کی سوچنے کی صلاحیتوں کو کچھ جگہوں پر جو ہے محدود کر دیا گیا ہے، حالانکہ بعض اوقات بچے اس سے بھی زیادہ سوچ سکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ان کی ذہنی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 3 is the preschoolers are not as egocentric as Piaget thought۔ اور پری اسکولرز جو کہ سیکنڈ سٹیج میں آتے ہیں، اس میں ڈسکس کیا گیا تھا پیاجے کے مطابق کہ یہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کی رائے کو مقدم نہیں رکھتے۔ تو کچھ ریسرچرز کے مطابق یہ جو پوائنٹ ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایگو سینٹرک نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسی ایج کے اندر سوشو سینٹرک بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اینی ہاؤ یہ جو کرٹیسزم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھیریز کے چلتے ہیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بیسٹ تھیری ہے، اور پیاجے کی تھیری سے ہمیں بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ سمجھنے میں جو ہے وہ بہت مدد ملتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ لاسٹ سلائیڈ میں پیاجے کی تھیری کو جو ہے وہ سم اپ کر دیا گیا ہے، یعنی پیاجے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیری جو کہ 4 سٹیجز پر ہے، اس کو اس میں سمرائز کر کے لکھا گیا ہے تاکہ آپ اس کو یہاں سے اس کی پین پکچر جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ہوپس ہو کہ آپ کو یہ سمجھنے میں یہاں سے آسانی ہوگی۔ تھینک یو اگین۔